اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات آیات نمبر 1 تا 26 میں تنبیہ کہ جس ہستی کے ہاتھ میں ہواؤں اور بادلوں کی باغ ڈور ہے اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ منکرین کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کی یاد دہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے کھول دینے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو فضا میں تیرنے والے ہیں، پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں جن سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو فضا میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ وہ ہولناک دن جب زمین کانپ اٹھے گی اور ایک زلزلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جب کچھ لوگوں کے دل سخت مضطرب ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ یہ منکرین پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پھر پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ۔ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ واپسی تو بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ سو جان لو کہ یہ تو بس اتنا ہی کام ہے کہ ایک زوردار آواز آئے گی اور سب لوگ یکایک ایک کھلے میدان میں آ موجود ہوں گے کہ جس چیز کو یہ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ هل أتاك حديث موسى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى۔ جب ان کے رب نے انہیں طوی کی مقدس وادی میں پکارا۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اور حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ اور اس سے دریافت کرو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو معصیت و نافرمانی سے پاک ہو جائے، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں اور تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ فأراه الآية الكبرى۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہ بڑا معجزہ بھی دکھایا۔ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى۔ مگر اس نے معجزے کو بھی جھٹلا دیا اور نافرمانی ہی کرتا رہا، پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگا۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور مجمع میں اعلان کیا کہ میں ہی تمہارا آقا اور حاکم اعلیٰ ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔
ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے.